इंसानों ने खुद कम देखा होगा। कहानियां सुनी होगी कि चंगेज खान ऐसा था और हलाकू खान ऐसा था और हिटलर ने ये किया होगा, उसकी स्टिल तस्वीरें देखी होंगी, मगर गाजा एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर हमने खुद बच्चों को मरते देखा, और बच्चों की कैफियत, औरतों की कैफियत। और ताज्जुब की बात यह है जनाब, यही हमारे आपस में इंसान ऐसे ही होते हैं कि इंसान के दिल पर असर नहीं करता। अगर ताज्जुब की आप चश्मा पहन लें, चाहे वह लोकल सियासत में पहन लें, चाहे वो रिश्तेदारों के हवाले से पहन लें, चाहे मजहब के एतबार से पहन लें, तो इंसानी जुल्म और ज्यादती आसानी से नजर नहीं आता। तो मैं कल नॉर्वे, स्पेन का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के मामले में हमने साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया कि वो एक बात लेकर उठा जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये बात चली कि गाजा का जेनोसाइड बंद किया जाए। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि लोकल मामलात के अंदर कल साइफर का जो फैसला आया उसके हवाले से तो हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। और उसकी मिसाल मैं दे चुका हूँ, दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ कि साइफर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाता है, जो मिनिस्टर्स उठाते हैं, वो ये होता है कि जी कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं सीक्रेट हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है तो मैं बता दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त दूंगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता, ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफर के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। तो मैं समझता हूँ देर से ही ये बिलावजह का केस बनाया हुआ था, और मीडिया के पास भी यही चीज़ें मिलती हैं जो हुकूमत जिसको प्रायोरिटी दे दे, चाहे वो जुल्म की दास्तान हो, और मीडिया ने इसके ऊपर खूब खेला। जाहिर है जब टॉपिक एस्टैब्लिशमेंट ने इसको टॉपिक बना दिया तो तोशा खाने के ऊपर भी महीनों गुफ्तगू चलती रही, जनाब इद्दत वाले मामले पर भी महीनों चलती रही, इसके ऊपर भी महीनों चलती रही। तो वो कौम जिसका मेन फोकस असल चीज़ों से हटाया जाए, आपने तालीम के ऊपर इतना नहीं सुना होगा, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, आपके बच्चे तो बाहर नहीं है ना, गरीबों के बच्चे बाहर हैं, इलाज नहीं होता, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि कौम की जब प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाए, एक आदमी के पीछे पड़ जाए और सारा फोकस हो। और मैं सदर के एतबार से आपसे कहता हूँ, सदर था जो फोकस चेंज हुआ तो सारा काम रुक गया। दोनों PDM-1, PDM-2 को तो मैंने इतना नहीं देखा, काकड़ साहब को देखा और PDM-1 को देखा, सारे काम जो चल रहे थे सारे काम जनाब ढीले पड़ गए, रुक गए, पता ही नहीं चला। खान साहब चाइना गए, चाइना में जो गुफ्तगू हुई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों पर, तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास मेमोरी नहीं थी इंस्टीट्यूशन। तो मैं समझता हूँ ये रिजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुँचा है। और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई, और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके खिलाफ है कि कोई तहकीकात और एहतसाब करे। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू कर दो, कहते हैं यूं खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूं कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कब से उम्मीद बांधी, 303 से उम्मीद बांधी। मैं बड़ा पुराना सियासत से वाकिफ हूँ। अयूब खान के ज़माने में 2 गोलियां भी मैंने खाई हुई हैं, पुलिस की, गन्स की, ये गोलियां वो वाली नहीं। तो बड़ी पुरानी जस्तजू है, 303 अफराद को निकाला गया। मैं बड़ा खुश जनाब, अब करप्शन खत्म हो जाएगा। 1200 लोगों को भुट्टो साहब ने निकाला, मैं बड़ा खुश कि अब हो जाएगा। भुट्टो साहब के खिलाफ केस चला, इंसाफ नहीं हुआ, मगर कम से कम मैं खुश था कि किसी को पूछा गया। मेरी बदनसीबी है कि फिर जनाब बड़े बड़े स्कैम, जनाब पनामा भी, यानी ये हेवन फील्ड वगैरह, इसमें मैं खुश था कि कोई फैसला हो जाएगा। पनामा आ गया, उस पर खुश था। दुबई के मामलात आ गए, उस पर मैं खुश था। मगर ये कि इस वक्त ये प्रायोरिटीज नहीं है। तो हुजूर वाला, ये 2 बातें मैंने की। मैं समझता हूँ कि साइफर केस का फैसला मुनासिब आया, और ये जो अब सिंबल का केस है, ये जो सीटों का केस है, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, बड़े गौर से सुनिएगा,
پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہے اور وہ ڈالتی. کوئی ملک آج آپ مجھے بتا دیجئے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے. اگر آپ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی آپ پاپولیرٹی دیکھیں تو ایک کی 30% ہوگی, ایک کی 32% ہوگی. پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے جو دنیا میں انوکھی ہے. اور اس وقت مینڈیٹ کے اندر گڑبڑ ہوئی, بڑی زیادتی ہے میرے ملک کے ساتھ. میرے ملک کے لوگ بھوکے, پریشان حال, غیر تعلیم یافتہ, وہ سب بیمار, ان کا علاج نہیں, روزی نہیں, ساری روزی, انویسٹمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھروسہ نہیں ہے, انصاف نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. تو لوکل دبئی جا رہے ہیں, باہر والوں کو آپ بلا رہے ہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یار, ہے نا, کوئی آئے گا ہی نہیں. مگر البتہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ انکریج کرنا چاہتے ہیں, انکلوڈنگ امریکہ, سعودی عربیہ, ہمارے گلف اسٹیٹس, ہمارے چائنا, ہم سب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں. ہمیں قرض ورض نہیں چاہیے, ہمیں لوگوں کے لیے روزی چاہیے. تو یہ آج ہم حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے. یہ اچھا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی, انپلانڈ ہوئی مگر اچھا ہے آپ سے ہو گئی. تو انپریپیئرڈ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پٹ کویسچن. حکومت ابھی بھی نہیں مان رہی اور کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل پہ جائیں گے. سائفر کیس کو وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے, فیصلہ غلط ہے, شاید 34% میں سمجھ رہے ہیں. اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا فیصلہ کریں گے یار؟ کیا ہے ایشو سائفر کیس کا, کیا ہے؟ میری تو خود آج سمجھ میں نہیں آ رہا. 3 سینٹنسز ہیں, دنیا جانتی ہے. مسئلہ کیا ہے یار؟ کیا ہوا؟ وہ کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز لکھی ہے, رولز آر ناٹ لا. مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس پر بحث کرتے رہو, کیوں ٹائم ضائع کرو؟ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اس پر ٹائم ضائع مت کرو. قوم کے اور بحث کر لو تو اور چیزوں پر کر لو. اگر حکومت بزد ہے کہ اسی پر کھیلنا ہے, کھیلنے دو ان کو یار. بچے ہیں بیچارے, اپنے ہاکی کھیلتے رہیں گے, ہاکی کرکٹ کھیلتے رہیں گے, اصل مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے, یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کیے بغیر عمران خان جیل سے رہائی پا سکتے ہیں؟ بھائی جان, جو مجھے لگتا تھا نا, اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو, جو لگتا ہے اس وقت اللہ میاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں. میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلایا تم نے؟ نجومی سے پوچھ لو یار. دیکھو, جب انسانوں کے درمیان نہیں, انسان کوئی نفرت کرنے لگے نا, آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں, جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں نا تو پھر جذبات کھیلتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا. اپنی انا میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں, حقیقت نہیں, یہ وراثت کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کیا, تم نے میرے ماں باپ کو یہ کہا. یہ جذباتی کھیل ہونے لگتا ہے. تو لہذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے, اور انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے. میرے ملک کے ساتھ غلطیاں ہو گئی, بہت غلطیااں ہو گئی. میں لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غصہ چھوڑو یار. یہ کیسا غصہ کہ قوم کو تباہ کر دو, کیسا غصہ یار. یہ معافی اچھا جی, میں بڑی اچھی بات آپ نے کی, ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے, جو پٹ رہا ہے, اس کو کہو بھائی اور پٹ لو تھوڑے دن یار, ہے نا. ساری قوم پسی ہوئی ہے, اور پس لو بھائی تھوڑے دن. یہ بتائیں کہ جو اس وقت آپ کے پولیٹیکل رائولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باغی چیئرمین تحریک انصاف کسی سے بات کرنے کو تیار ہے. میرے پولیٹیکل رائولز ہیں کون؟ ذرا بتا دو نا کون ہے, کیونکہ فارم 45 اور الیکشنز کے اعتبار سے تو وہ رائولز نہیں ہے نا. ہاں, تو شروع غلط کیا, سوال صحیح کر لو. انپریپیئرڈ آئے ہو نا. آپ بعد میں کمل کر لیں. ہاں جی, آپ کے رائولز کا کہنا یہ ہے کہ پانی چیئرمین سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم سے بات کریں تو کوئی سیاسی راستہ نکلے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جب آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے یا کوئی کوشش ہوئی نہیں. اچھا, اس گھر کا مالک کون ہے؟ اچھا, میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے کرائے پہ چاہیے تو یہ بتا دے گا یار مالک سے بات کریں. آپ چوکیدار سے کریں. چوکیدار سے کر لوں. چوکیدار اگر مالک ہو اس گھر کا, نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. چوکیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے, اگر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے. مگر سنو نا, بات سوچ لو تو بات کس سے کرو گے؟ ٹھیلے پر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کرو گے, دوسری جگہ جا کر کہو گے کہ ٹھیلے پہ مجھے 2 کیلے چاہیے. اس کے پاس آپ تو کہا کرتے تھے
کہ آرمی چیف ابو جی ہوا کرتے ہیں. میں نے کہا کبھی کنی کا نہیں آپ کے کمر جاوید باجوہ کو کیا کی گئی ہے؟ ارے میں نے کبھی نہیں کہا تو آپ مجھے پر آج کیا ایشو ہے؟ بھائی میں نے ابو سنا تھا بھٹو صاحب نے کہا تھا میں نے اس کے بعد نہیں کہا. چاہیے گا آپ سے ہم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں کہ آپ اس ملک میں احتساب ممکن نہیں ہے. اب تو میں آپ نے ایمن فیس کا رابطہ کیا. آپ کے ہی دور میں ایک شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا. جہانگیر ترین کو کس نے کلین چٹ دی؟ میرا خیال ہے غلط نہیں یار. کیوں دیکھو اگر پہلے غلطی ہوتی نہیں. آج کل سنیں میرے بھائی میں آپ کی منطق کو چیلنج کر رہا ہوں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو کوئی آدمی بیٹھے کہ یار نبی کی اولاد نے آپس میں قتل کر دیا تھا, حابیل اور قابیل میں ہو گیا تھا. اچھا یہ بحث نہیں ہوتی. اگر پہلے ہوتا رہا یہ میرا ہی ملک رہ گیا یار اکھاڑا بنانے کے لیے. مجھے ایک بڑی مشہور کمپیئر کہیں ملی, انہوں نے کہا کہ جی اب جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہو. تو میں نے کہا کہ یار میرے ہی ملک کا اکھاڑا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو. یہ بحث مسلسل بحث چلتی ہے. جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا, ارے باہر میں کیا یار جو ہوا تھا اب تو مت کرو نا. سر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ طریقے قبضے آئے پاکستان کو لے کے کافی پلیٹ فارم کو مشترکہ جدوجہد کریں. جیسے دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہم نے دیکھا کہ مقبول حصوں کے کیس میں بھی وہ جو پٹیشنر ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ حصے جو ہے پی ٹی اے کو نہیں ملنی چاہیے. ایک طرف وہ پاک فوجی فیمل اور حکومت کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ لوگوں کے ساتھ بھی کریں. مولانا کے دورے میں آ رہے ہیں آپ کیا یہ مولانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں. یہ کہا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں.